ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کے گرد پہاڑ اور دریا تھے، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عامر تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی۔ وہ اپنے خاندان کی مدد کرتا، کھیتوں میں کام کرتا اور قریب کی ایک چھوٹی مسجد میں عبادت کرتا۔ عامر کی عاجزی، شفقت اور اللہ پر مضبوط ایمان کے لیے شہرت تھی۔ اس کے والد اکثر اسے کہتے، اللہ کو اپنے دل کے مرکز میں رکھو اور باقی سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی زارا بھی رہتی تھی۔ زارا اپنی نرمی، سخاوت اور دین کے ساتھ لگاؤ کے لیے جانی جاتی تھی۔ اس کی اپنے خاندان سے محبت اور نماز میں لگن نے اسے برادری میں عزت دی تھی۔ عامر اور زارا دیہات کے اجتماعات میں ایک دوسرے کو دیکھتے مگر ہمیشہ احترام کے ساتھ فاصلے پر رہتے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے جیسے ان کے دین نے انہیں سکھایا تھا، اور صرف اللہ پر توجہ مرکوز رکھتے۔ ایک شام ایک نئے کنویں کی خوشی کے موقع پر عامر نے زارا کو ایک بزرگ سے بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن اور اسلامی تاریخ سکھانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کی تعلیم کا جذبہ عامر کے دل میں کچھ گھر کر گیا۔ وہ اس کے کردار کی تعریف کرتا تھا لیکن جانتا تھا کہ اس کی تعریف پاک رہنی چاہیے، صرف دعاؤں کے ذریعے۔ اسی رات عامر نے دل سے دعا کی، یا اللہ، اگر زارا میرے لیے ہے، اگر وہ مجھے تیرے قریب لائے گی تو اسے میری زندگی میں لے آ، اگر نہیں تو اسے بہترین ساتھی سے نواز دے اور مجھے تیرے فیصلے سے سکون عطا کر۔ وقت گزرتا گیا اور عامر اپنی پڑھائی اور کام پر توجہ مرکوز کیے رکھا، مگر کبھی کبھار زارا کی نیکی اور لگن کے بارے میں سن لیتا تو اس کا احترام اور بڑھ جاتا، نہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی یا ساتھی کی خواہش کی وجہ سے، بلکہ کیونکہ اس نے اس میں اللہ کا ایک حقیقی بندہ دیکھا۔ ایک شام عامر کے والد نے اس سے بات کی۔ ان کے الفاظ حکمت سے بھرے تھے۔ میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ وقف ہو گئے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم خاندان شروع کرنے کے لیے تیار ہو، اور ایک خاندان ہے جو تمہارے لیے موضوع ہو سکتا ہے، زارا کا خاندان۔ عامر کو خوشی اور گھبراہٹ دونوں محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ جس کا اس نے اپنی دعاؤں میں صرف خواب دیکھا تھا، اب حقیقت بن چکا تھا۔ اس لیے جواب دیا، والد صاحب، میری واحد خواہش ایک ایسے ساتھی کی ہے جو میرے ایمان کو مضبوط کرے اور مجھے اللہ کی یاد دلائے۔ اپنے والد کی رہنمائی کے ساتھ عامر نے زارا کے خاندان سے انتہائی احترام کے ساتھ ملاقات کی۔ ان کی پہلی ملاقات مختصر تھی۔ خاندان کے افراد کی موجودگی میں بھرپور حیا اور مقصد کے ساتھ عامر اور زارا نے چند ہی الفاظ کا تبادلہ کیا، مگر ان الفاظ میں انہیں کچھ محسوس ہوا، ایک مشترکہ خواہش، ایمان اور اللہ کی بندگی پر مبنی زندگی۔ ان کی شادی مسجد میں ایک سادہ سی تقریب تھی۔ دوست اور خاندان جمع ہوئے جب عامر اور زارا نے ایک دوسرے سے نہیں بلکہ اللہ سے عہد کیا۔ امام صاحب نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شادی اللہ کی امانت ہے، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تحفظ، حیا اور رفاقت کا ذریعہ ہو۔ شادی کے ابتدائی دن نرمی سے بھرپور تھے۔ وہ فجر کے وقت اٹھتے، نماز پڑھتے، ان کے دل عبادت میں یکجا ہوتے۔ شام کے وقت وہ قرآن پر گفتگو کرتے اور حدیث سے حکمتیں بانٹتے۔ عامر کو زارا کا چہرہ پسند تھا۔ جب وہ انبیاء کے قصے اور ان کی مشکلات میں صبر کی بات کرتی، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ، لیکن ہر سفر کی طرح انہیں بھی چیلنجز کا سامنا ہوا۔ ایک خشک سالی نے گاؤں کو متاثر کیا اور ان کی فصلیں خراب ہونے لگی۔ بعض اوقات کھانے کے لیے بہت کم ہوتا اور عامر پر ذمہ داری کا بوجھ باری ہو جاتا۔ وہ کہتا، مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیسے سنبھالیں گے زارا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہتی، عامر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رازق ہے، روزی دینے والا ہے۔ اس آزمائش سے اپنے ایمان کو مت بدلنے دو، اس کی حکمت پر بھروسہ رکھو اور دعا جاری رکھو۔ زارا کا ایمان عامر کے لیے ایک روشنی بن گیا، اسے یاد دلاتے ہوئے کہ ان کی شادی صرف خوشی بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تھی، خاص طور پر مشکلات کے دوران۔ ایک دن عامر نے زارا کو اپنے لیے دعا کرتے سنا، یا اللہ، عامر کی حفاظت فرما، اسے صبر عطا فرما اور اسے ان لوگوں میں شامل کر جو آسانی اور مشکل دونوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ اس کی دعا سن کر عامر کا دل نرم ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایک ایسے ساتھی سے نوازا گیا ہے جو اس کے دل کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ صبر کے ساتھ انہیں برکتیں ملنا شروع ہوئیں، بارش واپس آئی، فصلیں بڑھیں، اور انہوں نے جو مشکلات کا سامنا کیا تھا ان سے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا اتحاد ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلانے اور عبادت اور محبت میں ایک ساتھ بڑھنے کے لیے تھا۔ کئی سال بعد عامر زارا کو دیکھ کر شکر گزار ہوتا، سوچتے ہوئے، الحمدللہ، ایک ایسے ساتھی کے لیے جس نے مجھے میرے مقصد کی یاد دلائی۔ اس کے ذریعے اللہ نے میرے ایمان کو مضبوط کیا۔ اور زارا اللہ کا شکر ادا کرتی، عامر کی خاموشی، قوت اور صبر کے لیے، اس دعا کے لیے شکر گزار جو اس نے اس کے لیے اس سے پہلے کی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے ملے۔
ان کی کہانی ایک محبت کی تھی جو عارضی خواہشات پر نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کے مشترکہ عہد پر مبنی تھی، ہمیشہ اس ساتھی کے لیے شکر گزار رہتے ہوئے جو انہیں اللہ کے قریب لے آیا۔